حاضرین نماز یوم الجمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، یعنی صادقین کی پیروی کرو، صادقین جو کہہ رہے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ جب صادقین کی پیروی کرو گے تو صادقین تمہیں بتائیں گے کہ ایک مومن کا حق دوسرے مومن کے اوپر کیا ہوتا ہے، مومن کے حقوق کو بتائیں گے۔ اسی سلسلے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں آپ کے صحابی راوی معلّہ بن خنیس۔ چھٹے امام سے روایت عن المعلّہ بن خنیس، معلّہ بن خنیس نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال قلت، معلّہ بن خنیس کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، لأبی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام سے میں نے کہا، ما حق المؤمن علی المؤمن، مومن کا حق مومن کے اوپر کیا ہوتا ہے، مومن کا حق مومن کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ قال، امام نے فرمایا، انی علیک شفیق، اے معلّہ بن خنیس، میں تم پر مہربان ہوں، میں تم پر مہربان ہوں، شفیق ہوں تمہارا۔ انی اخاف ہو، میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے۔ ان تعلم، میں تمہیں حقوق کی تعلیم دوں، بتاؤں تمہیں حقوق کہ مومن کا حق مومن کے اوپر کیا ہے۔ ولا تعمل، اور تم اس پر عمل نہ کرو۔ میں تم پر مہربان ہوں، میں تمہارا شفیق امام ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں اور تم اس پر عمل نہ کرو۔ یعنی امام کہنا چاہتے ہیں اگر میں بتا دے رہا ہوں تو تمہیں عمل کرنا چاہیے اس پر، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس حقوق پر عمل کرو، میری باتوں پر۔ وَتُضَيَّعَ، مجھے خوف ہے کہیں تم اس حقوق کو ضائع نہ کر دو۔ اور اس کے بعد وَلَا تَحْفَظْ، اور تم ان حقوق کی حفاظت نہ کر سکو۔ پھر قال، راوی کہتا ہے، قلت لہ، میں نے امام سے کہا، لا قوت الا باللہ، مولا ایسا نہیں ہوگا، میں انشاءاللہ عمل کروں گا۔ پھر اس کے بعد قال، امام نے فرمایا، للمؤمن علی المؤمن سبعۃ حقوق، مومن کے لیے مومن پر 7 حقوق ہوتے ہیں، 7 حق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ واجبت، اور یہ حقوق واجب ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے 7 حق ہے، اور وہ 7 کے 7 حق واجب ہیں۔ امام فرمان، وَلَيْسَ مِنْهَا حَقٌّ إِلَّا وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَىٰ أَخِيهِ، اور ان 7 حقوق میں کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جو واجب نہ ہو مومن کے اوپر، واجب ہے کہ اسے ادا کرے، اس پر عمل کرے۔ ان ضیع منها حقا خرج من ولایت اللہ، اور اگر ان 7 حقوق میں سے کسی ایک حق کو مومن نے ضائع کر دیا تو اللہ کی ولایت سے وہ انسان خارج ہو جائے گا۔ معصوم فرما رہے ہیں، اللہ کی ولایت سے وہ انسان خارج ہو جائے گا۔ وَتَرَكَ طَاعَتَهُ، اور وہ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ وہ گویا کہ خدا کی اطاعت ہی نہیں کر رہا ہے، ترک کر دیا اس نے پروردگار کی اطاعت کو، اگر حق کو ضائع کر دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهَا نَصِيبٌ، اور اگر کوئی ایسا ہو گیا جس نے مومن کے حقوق کو ضائع کر دیا تو پھر اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر۔ اور یہ بدنصیبی ہے انسان کی کہ اللہ نگاہ کرم اپنی ہٹا لے اس کی انسان کے اوپر سے۔ پھر اس کے بعد قال، امام فرماتے ہیں، ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك،
پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چاہو، اسی چیز کو دوست رکھو جس چیز کو تمہارا نفس تمہارے لیے دوست رکھتا ہو. یعنی جس چیز کو تم چاہو وہی چیز تم اپنے مومن بھائی کے لیے چاہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری خود کی پسند کچھ اور ہو اور مومن کے لیے جو ہم پسند کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہو. ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَن تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، برا سمجھتے ہو، وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے برا سمجھو. تم نہیں پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہاری غیبت کریں تو تم بھی اپنے مومن بھائی کی غیبت مت کرو. تم نہیں پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو تم بھی اپنے مومن بھائی کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، برا بھلا مت کہو. تم نہیں پسند کرتے ہو کہ تمہاری سر راہ کوئی بے عزتی کرے، تمہارے سلسلے میں جھوٹ بولے، تمہارے حقوق کو ضائع کرے، تو تم بھی یہی کرو کہ اپنے مومن کے حقوق کو ضائع مت کرو، اسے سر راہ بے عزت مت کرو. ہے نا؟ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، جو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو، وہی چیز اس کے لیے بھی برا سمجھو. جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی چیز اپنے برادر مومن کے لیے پسند کرو. پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وَالثَّانِي أَن تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ، دوسرا حق یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے ذریعے اس کی مدد کرو. خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، تم اس کے بچانے کی کوشش کرو. ڈوب رہا ہے، تم اسے بچانے کی کوشش کرو اپنے نفس کے ذریعے. وَمَالِكَ، اور اپنے مال کے ذریعے. بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہے، پیسے نہیں ہیں علاج کرانے، مدد کریے آپ تاکہ اس کا علاج ہو جائے، اس کی جان بچ سکے. وَلِسَانِكَ، اور اپنی زبان کے ذریعے اس کی مدد کرو. ایسا نہ ہو کہ ایک تمہاری گواہی چھپانے کی وجہ سے زندگی بھر اسے قید میں جانا پڑ جائے. ایک حقیقت چھپانے کے لیے، ایک حق بولنے سے کترانے سے کسی کی زندگی قید خانہ بن جائے، زندان چلا جائے. اپنی زبان کے ذریعے اس کی مدد کرو. اور اس کے بعد وَيَدِكَ، اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کی مدد کرو. ہاتھ کے ذریعے اس کی مدد کرو. وَرِجْلِكَ، اور اپنے پیروں کے ذریعے اس کی مدد کرو. پیروں کے ذریعے اپنی مدد، یعنی وہ کہیں جانا چاہ رہا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ جا سکے، تو آپ اسے اٹھائیے اور اسے پہنچا دیجیے. نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہ رہا ہے، پیر کام نہیں کر رہے ہیں، سہارا دے دیجیے، ہاتھ سے سہارا دے دیجیے. ہاتھ کے ذریعے، پیروں کے ذریعے اس کی مدد کریے. یہ دوسرا حق تھا. والثالث، تیسرا حق یہ ہے ان تتبع رضا ہو، اس کی رضایت کی پیروی کرو. یعنی وہ خوش اس وقت ہوگا جب آپ اچھے کام کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ دینی امور کو انجام دیں، تو آپ اس پر عمل کریں. وَتَجْتَنِبُ سَخْطَهُ، اور اس کی نارضایتی سے بچو. اگر وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو رہا ہے تو آپ نماز پڑھیے، اچھے کام کریے، اس کو ناراض نہ کریے. اس لیے کہ مومن کو اگر کوئی انسان ناراض کرتا ہے تو میں اس سے پہلے حدیث عرض کر چکا ہوں رسول اللہ کی، اس نے لعنت حاصل کی قرآن کی، توریت کی، زبور کی، انجیل کی، اللہ کے تمام ملائکہ کی، رسول اللہ کی، اور خود پروردگار کی لعنت کو حاصل کیا اگر کسی نے مومن کو اذیت پہنچایا. یہ حدیث میں عرض کر چکا ہوں اس مطلب کو. اور اس کے بعد وَتُطِيعُ أَمْرَهُ، اور اس کے امر کی پیروی کرو. راہ راست پہ لا رہا ہے، راہ راست پہ آ جائیے. اگر وہ امر بالمعروف کر رہا ہے تو اس کے امر بالمعروف پر عمل کریے. والرابع، چوتھا ان تکون عینہ و دلیلہ
وَقَتُهُ، تمہاری آنکھیں اس کی عیب کو چھپا دیں، اور تمہاری آنکھیں اس کے عیب کو اس کے لیے، یہ نہیں کہ چار لوگوں، اس کے لیے اس طریقے سے ظاہر کر دے کہ جیسے آئینہ شیشہ انسان کے چہرے کو بالکل جیسا ہوتا ہے ویسے ظاہر کر دیتا ہے، یعنی اس کی برائیوں کی طرف اسے متوجہ کر دو کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، اس برائی کو ختم کرو، تمہارے اندر یہ کمی ہے، اس کمی کو ختم کرو، اس کی اچھائی اور برائی کو عیاں کرو، اچھائی ہے تو اچھائی کی تعریف کرو، بالکل آئینے کی طرح دکھا دو اس کی اچھائی، اگر اس کی برائی ہے تو بالکل آئینے کی طرح اس کی برائی کو اسے بتا دو، چار لوگوں میں نہیں اور لوگوں میں صرف اس سے بتا دو، اسے متوجہ کرو۔ اور اس کے بعد پانچواں اللہ تشبع ویجوع، ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ بھوکا سو رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَرْوَى وَيَسْمَعُ، اور تم جو ہے تمہاری پیاس بجھی ہوئی ہو اور وہ پیاسا ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لیے تو پانی کا انتظام کر دو، اپنے مومن بھائی کے لیے پانی کا انتظام نہ کرو، اسے اذیت میں ڈالو۔ وَتَكْتَسِي وَيَرَى، اور تم خود تو لباس پہنے ہوئے ہو لیکن تمہارا مومن بھائی بے لباس ہو، لباس نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، لباس نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہا ہے۔ وَالسَّادِسُ، اور چھٹا أَن يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ، تم اس کے خدمت گزار بن جاؤ، اس کی خدمت کرو۔ وَلَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، کب؟ جب اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، اسے کوئی مشکل آئی، اسے کوئی پریشانی آئی، اس کے یہاں کوئی کام پڑ گیا، تو اس کے یہاں اگر کوئی کام کرنے والا نہ ہو، خدمت کرنے والا نہ ہو، غمی ہو یا خوشی ہو، تو تم اس کے خادم ہو جاؤ، اس کا ہاتھ بٹا لو، جبکہ اس کا کوئی خادم نہ ہو، خدمت کرنے والا نہ ہو۔ وَلَكَ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِ، تمہارے لیے تو تمہاری زوجہ ہے، ہر وقت تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے اس کی بیوی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی کا انتظام کرو، اس کے لیے رشتے کی تلاش کرو، اس کی شادی کرانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، وَلَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِ، اس کے لیے اس کی زوجہ نہ ہو، أَن تَبْعَثَ خَادِمَكَ، تو تم جو تمہارے ہاں خادم لگے ہوئے ہیں اس کی طرف بھیجو خادم کو۔ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ، جو اس کے کپڑے کو دھلے، وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ، جو اس کے لیے کھانا آمادہ کرے، وَيُحْيِي فِرَاشَهُ، اور اس کے بستر کو صاف ستھرا کرے۔ یہ حق ہے، یعنی اسلام نہیں چاہتا ہے کہ تم تنہا عیش میں زندگی گزارو، بلکہ تمہارے معاشرے میں، تمہارے ساتھ، تمہارا پڑوسی، تمہارے گھر میں رہنے والا مومن، وہ بھی تمہاری طرح عیش و آرام میں رہے، اس کے لیے بھی تم انتظام کرو۔ خود پسندی اسلام نہیں چاہتا ہے، اور خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خود پسندی کم عقلی کی دلیل ہے، بے وقوفی ہے خود پسندی، انسان اپنے آپ کو صرف پسند کرے، دوسروں کو پسند نہ کرے۔ اور اس کے بعد ساتواں حق ان تبر قسمہ وتجیب دعوتہ، اگر کہیں وہ قسم کھا رہا ہے کسی فیصلے کے ذریعے، مومن ہے جھوٹ نہیں بولے گا، مومن ہے خیانت نہیں کرے گا، رسول کی حدیث ہے، مومن ہے دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر مومن بھائی تمہارا قسم کھا رہا ہے تو تم اس کی قسم کی تائید کرو، اگر وہ تمہیں کسی کام میں بلا رہا ہے تو تم اس کی دعوت پر لبیک کرو، اس کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد وَتَعُودُ مَرَضَتَهُ، اور اگر وہ مریض ہو جائے تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ، عیادت کے لیے جاؤ کہ اس کے تمام فوائد ہیں جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو
تو اس کے جنازے پہ حاضر ہو، تشریح جنازے میں اس کی شرکت کرو۔ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ تُبَادِرُ مُبَادَرَةٍ، اور اگر وہ ضرورت مند ہو جائے، حاجت مند ہو جائے، تو اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگ جاؤ، لِقَضَائِهَا، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، إِلَى قَضَائِهَا وَلَا تُكَلِّفْهُ أَن يَسْأَلَكَهَا، اور ایسا کام مت کرنا جس کی وجہ سے وہ تم سے منہ پھیر لے، ناراض ہو جائے۔ یعنی اللہ معصوم نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا مومن بھائی تم سے ناراض ہو، یعنی پوری کوشش یہ کرو کہ تمہارا مومن بھائی تم سے خوش رہے، تم سے ناراض نہ ہو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، ذَلِكَ وَصَلْتَ وِلَایَتَكَ بِوِلَایَتِهِ وَوِلَایَتُهُ بِوِلَایَتِكَ، تو تم نے ایک دوسرے کی دوستی کو حاصل کر لیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے ایک دوسرے کی ولایت کو، دوستی کو حاصل کر لیا، اور اس کے بعد وَوِلَایَتُهُ، اور اس کی دوستی، جس کی دوستی کو تم نے حاصل کیا ہے، ولایت اللہ عز و جل، اور اس کی دوستی نہیں ہے بلکہ پروردگار کی دوستی ہے۔ صلوات علی محمد وعلی تو میرے عزیزو، حق کے راستے پہ انسان کو گامزن رہنا چاہیے، چاہے پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے۔ اگر آپ حق میں ہیں تو اتنا یقین رکھیے کہ اللہ آپ کا ساتھی ہے، اور فرائض کو انسان چھوڑنے سے جو عذاب نازل ہوتا ہے، وظائف کے ادا کرنے سے وہ عذاب ختم نہیں ہوتا ہے۔ فریضہ ہے والدین کی اطاعت، فریضہ ہے نماز، فریضہ ہے روزہ، فریضہ ہے مومن کا احترام، اس لیے کہ مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بڑھ کے، جیسا کہ حدیث ہے، عرض کر دوں، المؤمن اعظم حرمتا، مومن کی حرمت عظیم ہے، من الکعبہ، کعبے سے، مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں فرما رہا ہے۔ تو انسان اگر مومن کی بے احترامی کر رہا ہے، لاکھوں فرائض ادا کرے، ہے نا، اگر وہ وظائف کو ترک کر رہا ہے، فرائض کو ترک کر رہا ہے، وہ وظائف کو انجام دے رہا ہے، اپنے سارے وظیفوں کو انجام دے رہا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لیکن جو اس کے اوپر فریضہ ہے، مومن کا احترام، فریضہ ہے والدین کا احترام، فریضہ ہے صلہ رحمی، اگر اسے چھوڑ رہا ہے تو فرائض کو چھوڑنے سے جو عذاب نازل ہوتا ہے، وہ وظائف کو انجام دینے کی وجہ سے وہ عذاب ختم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہم اگر واقع مومن ہیں اور اس آیت پر ہمیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ہمیں وہی عمل انجام دینا چاہیے کہ جو ہمارا معصوم، جو ہمارے امام ہم سے چاہے۔ اور میرے عزیزوں، امام ہر لمحے ہمارا خیال کرتے ہیں۔ میں نے رات میں شب جمعہ کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ انسان اگر وہ برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری توبہ نہیں ہوگی، ہماری بخشش نہیں ہوگی، اور وہ اور برائیوں میں مبتلا ہوتا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ معصومین نے اپنے چاہنے والے کی توہین نہیں کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں توہین کرنے والے؟ چھٹے امام کا زمانہ ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک شرابی کوزے میں شراب لے کر آ رہا، شراب کوزے میں لے کر آ رہا۔ رات میں نے عرض کیا تھا، شراب لے کر آ رہا ہے کوزے میں۔ امام قریب جب پہنچے، امام نے سوال کیا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے فوراً جھوٹ بولا، مولا دودھ ہے۔ جب اس نے دودھ کہا، مولا نے کہا میرے ہاتھ پہ ڈال۔ جیسے اس نے ہاتھ پہ ڈالا تو وہ شراب اب شراب نہیں رہی، دودھ میں تبدیل ہو گئی، دودھ ہو گیا۔ ہاتھ میں اب جو پڑ رہا ہے معصوم کے، وہ دودھ پڑ رہا ہے۔ معصوم نے سوال کیا،
تیرا امام کون ہے؟ بس ایک جملہ کہتا ہے میرا امام وہ ہے جس نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا. یعنی اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ شراب، جس سے اس کی توہین ہو رہی تھی. معصوم نے، امام نے ایسا کام کیا کہ اس کی عزت بچ گئی. اور اسی لیے تو صدیق کہتے ہیں، صادق اور صدیق میں بڑا فرق ہوتا ہے. صادق سچ بولنے والا، سچ کہنے والا، سچ بولنے والا. باہر کیا ہو رہا ہے کسی نے آ کے بتایا کہ باہر یہ ہو رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے. لیکن صدیق جو لغت میں صدیق کے معنی ہے، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتے وہ سچ ہو جائے گا. اسے صدیق، اسی لقب کو لوگوں نے چرایا ہے معصوم. سماعت بجی محمد تو ہمیں مومن کا احترام، جب معصومین نے مومن کا احترام کیا، اپنے چاہنے والوں کا احترام کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں مولا کے چاہنے والوں کا احترام نہ کرنے والے؟ ہم کو بھی چاہیے سیرت معصومین پر عمل کرتے ہوئے پاس و لحاظ رکھے، اس کی حرمت کا خیال رکھے، ضروری ہے ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.